أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ علامات قیامت میں سے ایک چیز کا تذکرہ آیا تھا کہ لا يبقى فيه الاسلام الا اسمه، کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں اسلام صرف برائے نام رہ جائے گا، نام کے مسلمان رہ جائیں گے. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَبْقَى فِيهِ الْقُرْآنُ إِلَّا رَسْمُهُ، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کریم صرف ایک رسم بن کر رہ جائے گا، رسمی مجالس کا حصہ بن کر رہ جائے گا، کہ اس کی جو تعلیمات ہے، اس کے جو احکامات ہے، ان احکامات سے بے خبر زندگی گزرے گی. آج صورتحال دیکھیے، ہم کو کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر ڈالیں کہ قرآن کریم کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم نے قرآن کریم کو صرف مکتب کے چھوٹے بچوں کے لیے، اور اگر کوئی مر جائے تو اس کے قرآن خوانی کے لیے، یا پھر بیمار پڑ جائے تو کچھ آیات پڑھ کر اپنے امراض کو، اپنے بیماریوں کو حل کرنے کے لیے بنا رکھا ہے. صحیح طور پر اگر قرآن کریم کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے، تو آج مسلمان جس احوال سے دوچار ہے، خدا کی قسم ان احوال سے دوچار نہیں ہوتے. یہ قرآن کریم کی اگر آپ عزت کریں گے، یہ قرآن کریم کو اگر عزت دیں گے، اسی قرآن کریم کو اگر آپ احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس کا احترام کریں گے، تو واللہ آپ کی عزت ہوگی، آپ کا احترام ہوگا، آپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا، ہم نے قرآن کریم کو بھلایا، اس کی تعلیمات کو پس پشت ڈالا. آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ایک کتا اگر نالے میں گر جاتا ہے تو اس کے لیے خاص فورس کا انتظام کر کے اس کتے کو نکالا تو جاتا ہے، لیکن ایک تڑپتے ہوئے مسلمان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا جاتا. یہ صورتحال بن چکی ہے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اپنی نگاہ ڈالیے کہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس طریقے سے چاہے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ہم کچھ نہ کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہماری یہ حیثیت رہی ہے بولے جیسی. کیا کریں گے؟ بہت سے بہت ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائیں گے، سوشل میڈیا پر مذمتی باتیں ایسی ویسی کریں گے. عملی قدم اٹھانے کے لیے کتنا دم ہے مسلمانوں کے پاس؟ آج ان کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، کوئی دم خم نہیں ہے کہ کچھ کر سکے یا کچھ بول سکے. ان کا کیا ہو گیا؟ کیا ضمیر مر چکا؟ کیا ایمانی حمیت مر چکی؟
کیا ہو گیا کہ اتنی خستہ حالی کے اندر ہم پہنچ گئے؟ ہم نے قرآن کریم کو بے عزت کیا، ہم نے قرآن کریم کو صرف تعویذ گنڈوں کے لیے بنایا، ہم نے قرآن کریم کو صرف جہیز میں سب سے پہلی دی جانے والی چیز بنائی، اس لیے ہم کو بھی قرآن کریم نے بے عزت و ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہماری صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہم اگر زبان کھولتے ہیں تو ہمارے بول کی کوئی حیثیت، کوئی وقعت نہیں ہے۔ آپ خود غور کیجئے، کیا یہ ہمارے احوال نہیں ہے؟ اور پھر اگر اس خستہ حالی اور اتنا گر جانے کے بعد بھی اگر ہمارے پاس احساس ذمہ داری اگر نہ آئے تو ذرا سوچئے کہ ہم کتنا زیادہ اپنے آپ کو گرا چکے ہیں، کیا صورتحال بن چکی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم وہ ہے جو ایک مسلمان کو عزت اگر دیتا ہے تو یہ قرآن کریم اس کو ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہے۔ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے، اذان ہو رہی ہے، اگر دینی باتیں ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس کے لیے، اگر دنیاوی امور ہو رہے تو اس کے لیے احترام اذان میں رکنا ضروری ہے۔ اگر دینی باتیں ہو رہی ہے یا قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس کے لیے اذان کے لیے رکنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بہرحال جو ہے ہم اپنی خستہ حالی کا اندازہ لگائیے کہ ہم کو قرآن کریم کی تعلیم، کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ مت بنائیے، اپنا خالق و مالک ہر اعتبار سے صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننا ہے۔ آج ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے چوکٹوں پر ناک رگڑنے لگے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وہیں ہمارا سر دے مارا ہے، اس لیے ہم وہیں مر رہے ہیں، وہیں کٹ رہے ہیں، اور ہم کو دھتکار دیا جاتا ہے اور ہم اسی بے عزتی کے حال میں ہم واپس آ جاتے ہیں۔ کیا یہ صورتحال نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کو گزشتہ یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ قرآن کریم کے اگر ہم حقیقی طور پر تعلیمات کو سمجھتے تو آج ہمارا دل ان تعلیمات کو سن کے رو جاتا کہ کیا ہم تعلیمات پر، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا اتنا برا حال ہوگا، اگر عمل کریں گے تو اللہ اتنی اپنی خوشنودی اور اتنی عزت افزائی کا معاملہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ کریں گے۔ اگر قرآن کریم کو سمجھتے اور پڑھتے تو پھر ہمارے اندر ضرور بالضرور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تبدیلی آتی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ دن بھر کتنے امور ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، نیکی ہو ہر قسم کے، کیا ہمارے پاس تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے؟ کیا ہماری صورتحال ہو گئی؟ ہم کو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے روزانہ 10 منٹ ہم نہیں نکال سکتے؟ اگر ہم دین کو، اللہ کے احکامات کو، جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر ہم اس بے حیثیت بنائیں گے، بلکہ بنا چکے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بے حیثیت بنا دیا، اس لیے اپنے آپ کی فکر کرے اور پھر اپنے آپ کو تبدیل کرے، قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، پڑھے، روزانہ تلاوت کا معمول بنائے اور اس کی تعلیمات کو سن کر ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام علامات قیامت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، کہ مساجدیں تو بڑی اچھی بنائی جائے گی، وہی خراب من الہدی، کہ وہاں سے کوئی شخص ہدایت یافتہ ہو کر واپس نہیں ہوگا۔
مسجد کو جائیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن وہ نماز نہ ان کے دل کو لگے گی، نہ نماز وہ قبولیت کے درجے کو پہنچے گی۔ خوبصورت اور کئی زینتوں کی چیزیں مسجد میں لگانے کے باوجود بھی ہماری مسجدیں سکون سے خالی ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل سکون سے خالی ہو گئے، اللہ کی محبت سے ہمارے دل خالی ہو گئے، جس کی نحوست یہ ہم کو لگی کہ کہیں پر بھی اللہ کی احکامات اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا تذکرہ ہوتا تو ہمارا دل نہیں لگتا۔ توجہ سے اگر آپ کو کوئی ایسی باتیں سنائی جا رہی ہیں، آپ ایسا کر لیجئے، ایسا ہوتا، تو ہم ایسے متوجہ ہو کے سنتے ہیں جس طرح اب ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں کی نجات ہے۔ حالانکہ نجات اگر دنیا میں بھی ترقی ہے، آخرت میں بھی نجات کا اگر کوئی ذریعہ ہے، تو وہ صرف اور صرف ہمارا ایمان یہی ہے کہ وہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ہی ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ ایک بحیثیت مسلمان اگر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اگر زندگی گزارتا ہے، وہ ناکام و نامراد زندگی گزار رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ وہ چند پیسے تو جمع کر لیا، لیکن وہ پیسہ اس کے ساتھ نہ کبھی سکون لائے گا، نہ وہ پیسہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اگر سکون چاہتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر باعزت زندگی گزارے، تو اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لے، تبھی اس کے لیے نجات ہے، تبھی اس کے لیے عزت ہے۔ آج ہم نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنے مساجد کا؟ جمعے کے علاوہ چلیے جمعے کے دن تقریر کے آخر میں آتے، اور اکثر تو وہ ہے جو کوشش یہ کرتے کہ چلو جب خطبے کی اذان ہو یا نہیں تو پھر نماز شروع ہے جب آتے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ کیا گزشتہ یہ بات نہیں آئی تھی کہ اذان اگر ہو جائے جمعے کی، آپ دیگر نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اذان ہو گئی، چلو یہاں پہ ابھی ٹائم ہے نا، 15 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، چلو اتنا نمٹا کے اس کے بعد مسجد کو چلے جائے، سنت پڑھ لے، عصر میں سنت نہیں ہے، چلو ضروری نہیں ہے نا، چلو اتنا کام کر کے ہم مسجد چلے جائیں گے، اجازت ہے۔ لیکن جمعے کے اندر اذان ہو گئی، اب آپ کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے۔ ہماری صورتحال کا ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، خطبے کی اذان ہو گئی، اس کے بعد تیاری شروع کرے، اب آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے مساجد میں بھی یہ حال بنایا۔ اچھا، فرض نماز میں چند لوگ کیا کر لیے، ہم آباد کیے مسجدوں کو، اسی ویرانی کا وبال آج مسلمانوں پر یہ پڑ رہا ہے، جو توحید کے پروانے جہاں سے نکل رہے تھے وہاں شرک شروع ہو گیا، وہاں پر بت پرستی شروع ہو گئی۔ کیا کر لیے؟ وہ ایسا کر دیا، انہیں ایسا ہے تو ایسا کر لیا، انہیں ایسا کر لیا نا، اب ایسا ہم کر لیں گے۔ کیا کر لیے؟ کچھ نہیں کر سکے، خالی منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے بزدلوں کی طرح مسلمان آج زندگی گزار رہا ہے۔ آج اتنا بڑا پرسوں جو فیصلہ آیا گیان واپی کا، کیا کر لیا مسلمان بحیثیت مسلمان ایک، جہاں صرف اور صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا تھا، آج اس مسجد کا ایسا حال بنا دیا گیا، بت پرستی شروع کر دی گئی۔ کیا کر رہا ہے مسلمان؟ اس کو احساس ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ اس سے صورتحال مسلمان کتنے گر گئے، اندازہ لگائیے۔ ایک شخص کا بائیکاٹ کیا گیا ہندو طبقے کی طرف سے، ہندوتوا طبقے کی طرف سے، تو مسلمان لائن میں ٹھہر کر ٹکٹ لے کر اتنی بڑی بڑی کلومیٹروں تک لائن بنا لیے، ٹکٹ حاصل کرے، جا کے دیکھے۔ اب اس کو پرسوں ایوارڈ ملا تو ہزاروں جمع ہو کے دیکھے۔ جب یہی کام مسجدوں کے ساتھ ہوا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا، جب ان کی غیرت نہیں جاگی تھی، جب ان کو اسلام اور مسلمانوں کی دوستی نہیں جاگی تھی، آج اتنا بڑا چلو وہاں ہوا، کم سے کم ہم اپنی مسجد آباد کریں گے، اپنے گھر کے پاس کی ہر مسجد، جس کا جہاں گھر ہے اس گھر کے بازو کی مسجد کو آباد کرنا ہماری ذمہ داری، اور ہم آباد کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ کیا ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال آیا؟ پھر کس منہ سے ہم افسوس کر رہے، ارے وہ چلے گیا، وہ چلے گیا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم نے ویران کیا،
ہم نے اس کو بتکدہ بنایا، جس کی وجہ سے آج سب چیز ختم ہو گئی۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلیں، مساجد کو آباد کرے اور اپنی زندگیوں کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کرے۔ اور دین کی باتیں ہوتی تو ذرا سنیں، تھوڑا دل پلٹتا، دل بدلتا۔ کس کا کون سا لفظ سنتے ہیں دل بدل جائے، نہیں بول سکتے، سنو۔ اپنے آپ کی زندگی کو بدلنے کی نیت سے سننا چاہیے۔ وہ کیا بول رہا، انہیں کیسا بول رہا، اس کو سنیں گے، انہیں کیسا بولتا ذرا اس کو سنیں گے، اس معاملے میں انہیں کیا بولا اس کو ذرا سنیں گے، یہ نہیں، بلکہ سننا اس نیت سے ہے تاکہ میرے دل کی دنیا بدلے، اس نیت سے سنیں۔ اور پھر جو احوال چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اس کے اندر بھی توجہ دے۔ خاص طور سے جو معاملہ آیا ہے، جیسا یہ قانون اب نافذ ہونے کو ہے CAA کا، اور پھر NRC وغیرہ کے معاملات ہیں، اس میں غافل بیٹھے ہوئے، ان کو نہ دین سے مطلب نہ دنیا سے مطلب، اپنا کھاؤ پیو اڑاؤ نکل جاؤ، یہ صورتحال ہو گئی۔ ایسا نہیں چلتا، اپنے آپ کو بدلنا پڑتا۔ آپ ملکی سطح پر آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کریے۔ جیسا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ کو بنائیے، اس کو درست کیجیے، آپ کے جو نام آگے پیچھے اس کو درست کیجیے، جائیے جگہ جگہ امیر سیوا ہے معلوم کیجیے، اپنے آپ کو ہر چیز صحیح کریے، اپنے کاغذات۔ ایسا نہیں پھر جا کے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، ظلم کے اسباب تو ہم ہی بن رہے ہیں، اس لیے ہم نہ بنے، بلکہ ہم اپنے طور پر ہر قسم کی تیاری کریں، کر کے ہم کہیں پر بھی ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں غلطی میں ہوں۔ اس لیے ہر دینی اعتبار سے بھی ہم کو بدلنا ہے، دنیاوی اعتبار سے ملکی معاملات میں بھی ہم کو بدلنا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقت زیادہ